السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں بھی ہمارا اور تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب اور سلام ہے انشاءاللہ۔ جہاں بھی ہوں اللہ کے حفظ و امان میں ہوں، اس کی پناہ میں ہوں انشاءاللہ، اور محمد آل محمد کے صدقے میں صلوات اللہ علیہ مجمعین دنیا امن و امان سے بھرے پر عالم، تمام عالم پر امن و امان ہو انشاءاللہ، دنیا سے شر کا خاتمہ ہو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ہمارا موضوع معرفت خدا، صبر اور استقامت ہے۔ تو قبلہ، خدا کی معرفت کب انسان کی زندگی میں صبر و استقامت کا سبب ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہ، اما بعد۔ بہت ہی دلچسپ اور اچھا موضوع ہے، کیونکہ انسان دیکھیں، یہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ورلڈ ویو جو ہے وہ دو طرح کا، ایک ورلڈ ویو وہ ہے کہ جہاں کسی خالق اور ماورائے طبیعت یعنی اس مادے سے جو ہے وہ مافوق کوئی حقیقت کا کوئی کنسپٹ و تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ ورلڈ ویو کہلاتا ہے مٹیریلسٹک ورلڈ ویو، یعنی جو کچھ بھی ہے یہی مادہ ہے۔ اور ایک ورلڈ ویو ہے جو کیا نام ہے، ماورائے طبیعت، ایک قدرت اور خالق اور مالک کے پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ ریالٹی سے قریب، اور ریالٹی ہے وہ ورلڈ ویو کہ جو حقائق کے مطابق ہے۔ اس ورلڈ ویو میں جو سب سے اہم چیپٹر ہے، اس کو فارسی کے کیا نام ہے، فارسی کی ٹرمینالوجی اس کی جہان بینی ہے، یعنی اس کو اردو میں بھی اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ورلڈ ویو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ انسان کی زندگی میں، یعنی دنیا کو خدا کے آئینے سے دیکھنا، دنیا کو یعنی اس طرح دیکھنا کہ یہ دنیا یتیم نہیں ہے، یہ دنیا مالک رکھتی ہے، یہ دنیا خالق رکھتی ہے۔ اس دنیا کا بنانے والا جو ہے وہ کیوں خدا نے کہا قرآن مجید میں سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم اپنی نشانیوں کو اس پوری کائنات میں اور ان کے وجود میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ان کے لیے حق آشکار ہو جائے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ انسان جو ہے کسی چیز پہ ایمان لانے سے ایمان اسی وقت لے کر آتا ہے کہ جب اس کی خوبصورتی، اس کی عظمت اور اس کے اندر عجائب جو پوشیدہ ہیں وہ اس کے لیے نمایاں ہوں۔ جب تک انسان کسی بھی چیز کی بیوٹی کو نہیں سمجھے گا، کسی بھی چیز کی عظمت کو نہیں سمجھے گا، اس میں کریٹیوٹی کو نہیں سمجھے گا، اس میں خلاقیت کو نہیں سمجھے گا، اس وقت تک انسان جو ہے بنانے والے اور خالق کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ثابت جو ہے مضبوط ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ نے بار بار، اب قرآن مجید میں آپ دیکھیے، یعنی اپنی طرف دعوت دینے سے پہلے خدا نے کفار مکہ کو قرآن مجید میں ابتدا میں جب نازل ہوا تو اللہ نے مثلا توحید کی دعوت سے پہلے اس کے آثار اور اس کی نشانیوں پہ توجہ دلائی زیادہ، کہ جب تک یہ بیوٹی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک یہ کائنات کی عظمت کو اور اس کے اندر چھپے راز کو اور اس کی ریالٹی کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم پر ایمان جو ہے ان کا بے سود و بے فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر انسان فرض کیجئے وقتی طور پہ کسی سے ڈر کے، کسی سے خوف زدہ ہو کے ایمان لے بھی آئے، تو وہ ایمان جو ہے وہ یعنی جس طرح آتا ہے اسی طرح چلا بھی جاتا ہے، اس کا دیر پائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی ثبات نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے کر آئے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایمان لے کر آئے، وہ لوگ کیسے اسلام میں ان کا کیا کنٹریبیوشن رہا، اسلام میں ان کا کیا جو ہے ان کے نقصانات رہے، اور کس طرح کا انہوں نے اسلامی معاشرے اور سماج کو فائدہ پہنچایا، یہ تمام تاریخ اسلام پہ واضح ہے، اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اس کائنات میں موجود خوبصورتی کو، اس کائنات میں موجود خلائق کی عظمت کو، اس کائنات میں موجود مخلوقات کے میکینزم کو، اس کائنات میں موجود مخلوقات کی خلقت میں تدبیر کو، اور اس کے بعد اس طرح کائنات کی مخلوقات آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں،
ایک سے دوسرے کو اللہ نے اس طرح وابستہ کیا ہے، اور ایک سے دوسروں ایک کے اندر اس طرح خدا نے دوسرے کی ضرورت نہفتہ کی ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ کائنات ایک بلاک چین کی طرح جو ہے، ایک زنجیر کی طرح، ایک معیشی اور اقتصادی زنجیر کی طرح آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، اور ان کو ایک جو ہے سب سے مدبر خالق نے ایک ہی حلقے میں ڈال کر رکھا ہے۔ یہ جب تک انسان درک نہیں کرے گا، یہ انسان جب تک اس کو سمجھ نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو اس خدا پہ ایمان نہیں ہو سکتا، اس کی معرفت نہیں آ سکتی۔ اور جب اس طرح کی معرفت کے بعد جو ہے وہ خدا کو پہچانے گا اور اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور اس کی خدائی کو وہ قبول کرے گا، تو اس کے بعد یعنی اس کے اندر تبدیلیاں اور اس کے اندر بدلاؤ جو ہے، اور اس کے اندر اس کے آثار بالکل متفرق اور بالکل منفرد ہوں گے، یعنی وہ کمپیریبل نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسان کسی چیز کے مقابل میں ریسسٹنس اسی وقت دکھاتا ہے کہ جب اس کی اہمیت کو وہ تسلیم کر لے، جب اس کی اہمیت کو نہیں، بائی فورس نہیں۔ اچھا، جس قدر اس کی اہمیت کے آگے سرنڈر ہونا اور اس کو تسلیم کرنا اس کا انٹلیکچول ہوگا اور عقل پر مبنی ہوگا، اسی قدر اس کا ریسسٹنس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، اللہ کی معرفت اگر اس طرح ہو جاتی ہے کہ یعنی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کائنات کا خالق خدا، وہ خدا کہ جو علیم ہے، جو قدیر ہے، جو مدبر ہے، جو حکیم ہے، جو عظیم ہے، اور اس کی جو صفات ہیں خدا کے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز اس نے عبث خلق نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ موضوع شبہ قدر میں اکثر آپ نے کیوں شبہ قدر میں جو ہے وہ اللہ نے سورہ روم اور سورہ عنکبوت کی تلاوت پہ تاکید کی ہے اس کے اعمال میں، کیونکہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم میں بہت سارے مفاہیم قیامت سے متعلق، اور اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا نام ان کو عبث خلق کیا ہے، ان یترکوا سدی وانہم الینا لا یرجعون، یعنی ان کو، انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب مثال کے طور پہ فرض کیجئے شب قدر اپنے پورے وجود کے ساتھ بارگاہ خدا میں وہ اپنا سر خم کر رہا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہا اور اس کے آگے بندگی کا سجدہ کر رہا ہے، اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے اس اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹے سے ذرے کو، ممکن ہے ایک نیڈل کے اوپر بھی جو ہو مائکروسکوپ کے ذریعے آپ کی خدمت میں عرض کریں اسے ایکسپینڈ کر کے دیکھا جا سکے، نیوڈ آئیز سے اتنی آسانی سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک چھوٹے سے ذرے کو بھی اللہ نے جو ہے وہ عبث کائنات میں، جسے یوزلیس کہا جاتا ہے، جسے ایک ویسٹ آرگن کہا جائے، وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کا اس پورے سسٹم سے کہیں نہ کہیں کنیکشن ہے، کہیں نہ کہیں تعلق ہے۔ جیسے اگر عمارت کی اگر آپ دیواریں مانیں تو دیواروں میں ہر برک جو ہے وہ اس کے اوپر رکھی برک کے لیے ایک حصہ ہوتی ہے، ہر دائیں یا بائیں طرف کی اینٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سہارا بن کے ایک مکمل دیوار کو تیار کرتی ہیں۔ اسی طرح خداوند عالم نے کائنات کی مخلوقات کو بھی اسی طرح عمارت کی اینٹ کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ پیدا کیا ہے۔ خوب، اس معرفت کے ساتھ کہ جب انسان خدا کو اس طرح پہچان لے گا تو اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کے اندر ثابت قدمی، اس کی حتیٰ بندگی کائنات کے سلسلے میں، مثال کے طور پہ اس کی نگاہ، یعنی کن کن چیزوں کو میں 1 2 3 4 آپ کو بتاؤں۔ ہر شخص کو یہ چاہیے ہے، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں، کہ جب خدا کی معرفت کے باب میں وہ قدم رکھ رہا ہے تو یہ جان لے خدا علیم ہے، یعنی سب جاننے والا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے خدا علیم ہے تو پھر اس کے، یعنی وہ سب کچھ جان رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ اس کے علم میں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے۔ خدا بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو بتائیں، فضیل عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو تھا۔ آپ دیکھیں، ایک قرآن کی آیت نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کی ہدایت کر دی، ٹھیک ہے نا۔
ایک قرآن کی آیت نے. وہ گیا کسی کے گھر میں ڈکیتی کے لیے جا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر شیطان نے وسوسہ کیا. وہاں ایک نابینا خاتون تھی، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ اس کو اکیلا پا کے شیطان نے وسوسہ کیا. قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو ایک آیت نے الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ایک آیت کہ جو ہے وہ کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کا اللہ کی یاد سے دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے، اس میں خشیت آ جائے. ایک آیت کبھی کبھی انسان کے لیے. پھر وہ فضیل عیاض جو ڈاکو تھا اپنے وقت کا عارف بن گیا، ٹھیک ہے نا. یا مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت جو ہے کبھی کبھی انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہو سکتی ہے. الم تعلم الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو نہیں معلوم کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. یعنی اگر انسان اس آیت کو سمجھ لے، ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ انسان کے بالکل کیا 180 ڈگری بالکل بدلاؤ آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں. انسان کو اگر یقین ہو جائے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. اور یعنی یہاں مثال کے طور پہ فرض کیجئے جب یوم حساب ہوگا اور حساب کتاب کا دن ہوگا، تو اس دن جو ہے وہ کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی. گواہوں کو جو خدا پیش کرے گا وہ گواہوں کو اتمام حجت کے لیے پیش کرے گا. لیکن وہاں یہ انسانوں سے زیادہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، قیامت کے لیے خدا کہتا ہے کہ آج میں ان کے جو ہے وہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دوں گا. آج ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، یعنی افواہم یعنی ان کے منہ بند کر دوں گا، ٹھیک ہے. اور تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اور اس دن ان کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے. یعنی میں ہاتھ کو زبان دوں گا، بولنے کی قوت دوں گا. وتشہد ارجلہم، ان کے پیر گواہی دیں گے، وہ پیر بتائیں گے کہ خدایا اس نے یہ برائی کی، اس نے یہ نیکی کی. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان کو اگر اس طرح خدا کی معرفت ہو جائے تو ظلم کے لیے اٹھتے ہاتھ جو ہے وہ رک جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے انسان کیوں کسی پہ ستم کرتا ہے، کیوں کسی پہ انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، کیوں کسی پہ تشدد کرتا ہے، کیوں کسی کا حق مارتا ہے. میں ابھی بہت زیادہ دور کی زندگی میں اپنی پرسنل لائف میں روزمرہ کی زندگی کی بات کروں، معاشرے کی بات کروں، کیوں کسی کا حق مار لیتا ہے، کیوں کسی کی حق تلفی کر لیتا ہے، گھروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، خاندانوں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں. اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات، ان آیات اور اللہ کے ان کلمات سے غفلت ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. تو یہ معرفت اگر انسان کو ہو جائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے، تو انسان صرف اس معرفت کے سبب، اس پہچان کے سبب بہت سارے گناہوں سے انسان جو ہے، بہت ساری زیادتیوں سے، بہت سارے جو ہے مثال کے طور پہ جو ہے وہ ستم سے وہ دستبردار ہو سکتا ہے. کیوں دستبردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ جو حاکم ہے وہی شاہد، فإن الشاہد هو الحاکم، کہ گواہ وہی ہے کہ جسے فیصلہ کرنا ہے. آپ جانتے ہیں نا فقہ میں ایک موضوع ہے کہ اگر قاضی کو یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجرم ہے تو پھر اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسی یقین کی بنیاد پر جو ہے وہ مجرم کو سزا دے سکتا ہے. تو یہاں کیا ہے، اگر انسانی معاشرے میں ہم لوگ اپنی زندگی میں روزمرہ کی خانوادی فیملی افیئرس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ یقین کر لیں کہ بھئی ہم جس کے سامنے یہ طغیانی کر رہے ہیں، جس کے سامنے زیادتی کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہا، اسی کو کل فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک. تو یہ انسان کو خدا کا علیم ہونا، خدا کا بصیر ہونا، خدا کا قدیر ہونا. یعنی ایک چیز قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک مقام پہ رسول خدا کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہاری جو ہے وہ نافرمانیاں یا جو ہے وہ تمہاری طغیانیں یہ مجھے عاجز تھوڑی کرتی ہیں، میں ناتوان تھوڑی ہوں. میں نے انما نملی لہم، میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، لیکن میں عاجز و ناتوان نہیں ہوں تم سے. میں تمہارے آگے کمزور نہیں ہوں، میں تمہارے آگے پریشان نہیں ہوں. میں نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے. مہلت اس لیے نہیں دی کہ تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو، مہلت اس لیے دی ہے کہ شاید تم بدل آؤ، شاید تم بدل جاؤ، شاید تم پلٹ جاؤ، شاید تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو خدا کو قادر ماننا کہ خدا قادر ہے، یہ بھی انسان کی زندگی میں یعنی یہ معرفت کا حصہ ہے. یعنی جب کوئی صحیح معرفت حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو خدا کو خالق، خدا کو مالک، خدا کو بصیر اور خدا کو قادر. اور پانچویں چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ خدا کو رازق ماننا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کا رزق دینے والا، اس کا سسٹینر جو ہے وہ اس کا خدا ہے،
اور جو ہے وہ اگر اگر اسے حق میں خدا نے رزق لکھ دیا ہے محنت اور مشقت کے بعد، تو دنیا کی کوئی ہستی اس کا رزق چھین نہیں سکتی۔ اور اگر مثال کے طور پہ آلسی کے سبب، ناکارے پن کے سبب اور گھر میں بیٹھے رہنے کے سبب، محنت نہ کرنے کے سبب اگر اس کے حق میں رزق نہیں ہے، تو دنیا کی ساری قوتیں اور طاقتیں بھی اس کو رزق نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تو یہ اللہ یہ خدا رازق ہے۔ اور یہ بھی سمجھ آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بہت معروف حدیث ہے، بارہا جو ہے وہ کیا نام ہے سنا ہوگا ناظرین نے اس کی طرف۔ ایک شخص نے آگے پوچھا کہ مولا میں گنہگار ہوں، مجھے نصیحت کیجیے۔ تو چند چیزوں کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، کہا کہ جو ہے وہ اخرج من کیا نام ہے یعنی من قدرت اللہ وفعل ما شئت۔ وہ کہہ رہا مجھ سے گناہ نہیں رکتا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے سر پہ گناہ کا بھوت سوار ہو، جب تمہارے اوپر گناہ کی خواہش آئے، تو تم یہ اپنے آپ کو احساس دلاؤ کہ تم اس گناہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ ملک خدا سے خارج ہو جاؤ، اس کائنات سے باہر چلے جاؤ، وفعل ما شئت، پھر جو کرنا ہے کرو۔ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے، ٹھیک ہے، تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو تم ان کو بھگا دو، تم ان کے آگے اپنا ریسسٹنس دکھاؤ، اپنی قدرت دکھاؤ، طاقت دکھاؤ کہ میں تمہیں روح قبض کرنے نہیں دوں گا۔ وفعل ما شئت، اگر تم یہ کر سکے تو پھر جاؤ جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا مثال کے طور پہ لا تاکل من رزق اللہ، رحمک اللہ صلی اللہ علیہ محمد، لا تاکل من رزق اللہ، اللہ کا رزق نہ کھاؤ، وفعل واذنب ما شئت، اللہ کا رزق روزی جو تمہارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، تم وہ رزق نہ کھاؤ، واذنب ما شئت، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ کی خدمت نرس کریں، امام کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اگر اسے یقین ہو جائے کہ وہ دائرہ قدرت خدا میں ہے، روزی اس کو خدا سے مل رہی ہے، اس کی زندگی خدا سے ہے، اس کی موت اچھا، خدا سے ہے۔ یہ یقین، اس یقین کی منزل کو پانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب اس چیز کو، توکل کو، اس کی حامی تو بھرتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، مگر جب امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ جاتے ہیں، عموماً اس کی سختی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس پر کس طرح سے ثابت قدمی سے مضبوط رہا جائے؟ فارمولا کیا دیکھیے، ہے اس اس کا؟ کے لیے سب سے پہلے تو بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو توفیق من اللہ۔ آپ دیکھیں اکثر دعاؤں میں کیا نام ہے، ایک دعا ہے جو تمام مومنین کو ہمیں شب و روز ماننی چاہیے، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہنا انسان کو، خدایا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ ثابت قدم رہنا یعنی کیا؟ یعنی ہم میں ثبات باقی رہے، ٹھیک ہے۔ روز جمعہ کیا نام ہے، ایک دعا ہے جس میں باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مدح و ثنا کے بعد اللہم ثبتنی علی دینی، خدایا مجھے میرے دین پہ ثابت قدم رکھ، ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی، اور جب تو نے میری ہدایت کی تو میرے قلب کو گمراہی کا شکار نہ بنانا، ٹھیک ہے نا۔ وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ رحمہ، اور اپنی طرف سے مجھ پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا نام ہے، صلی علی محمد و آل محمد، اور محمد و آل محمد پہ درود بھیج، وَجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِ۔ یہ دعا جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اکثر دعاؤں میں دیکھیں آپ، جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے سب سے پہلے مرحلے پہ اللہ سے توفیق طلب کرنا ثابت قدم رہنے کی، یہ ایک۔ دوسری چیز اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو روز بروز ایمان کی شناخت میں علمی اور عقلی اعتبار سے پختہ رکھنا۔ کبھی بھی اپنے دل میں کوئی ایمان کا ایسا گوشہ نہیں رکھنا، انسان کو چاہیے کہ جہاں اسے ڈاؤٹ ہے، یعنی انکلیئرڈ، ان آنسرڈ پورشن انسان کی عقل میں، ان یعنی کوئی گرے آنسرڈ ایریا نہیں ہو۔ کوئری انسان کی،
ہاں انسان کی عقل میں نہیں رہنا چاہیے بالکل سارے ڈاؤٹس کو. اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی جوان ہے، کوئی حتیٰ مسن لوگ بھی، کوئی ضروری نہیں کہ جوان ہی ان سب مشکلات میں شکار ہوں، کوئی بھی انسان اگر ایمان کے حوالے سے کسی موضوع میں ڈاؤٹ کرتا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے اپنے ڈاؤٹ کو پائل اپ ہونے نہ دے، اپنے ڈاؤٹ کو یہ ایک کے اوپر ایک جمنے نہ دے، بلکہ فوراً جا کے اس کو کلیئر کرے کسی اسکالر سے، کسی صاحب نظر سے، کسی عالم اچھا، اس دین میں سے، دو طرح کسی. کے لوگ ہیں نا قبلہ، اس میں دو طرح کے جی لوگ ہاں. ہیں. ایک وہ ہیں جن کو جیسے بچپن سے سکھا دیا کہ بھئی ایک خدا ہے، جی یہ رسول اللہ ہے، یہ ائمہ معصومین السلام ہے، وہ بس وہ پھر اس کے علاوہ کچھ یعنی کہ بس وہ اسی کے اوپر اتنی ہی تعلیمات پہ چلتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کا ذہن جی سوال کرتا ہے، بعض لوگ اچھا اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس بارے میں چاہتے ہیں کہ ایمان لائیں، پڑھ کے لائیں نا، مطلب اس کو سمجھ کے لائیں. جی اس میں بعض لوگ اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہے. بعض لوگ جی ہاں. کا یعنی کہ الگ الگ ٹائپ کے ذہن ہیں نا لوگوں کے. صحیح تو اس بات ہے حوالے بالکل. سے میں اس سلسلے میں پہلی ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ہدایت اور ایک ریکویسٹ، ایک گائیڈنس اپنے لیے بھی، اپنے ایک تمام والدین کے لیے، کہ دیکھیں بچپن میں اچھی بات ہے اپنے بچوں کو سکھائیں، تلقین کریں، ان کو پرامپٹ کریں کہ اللہ ایک ہے، پنجتن پاک، معصوم 14، امام 12، ٹھیک ہے، اور 1,44,000 انبیاء، یہ بچپن میں ان کو سکھا دیں. لیکن جب وہ بڑے ہونے لگے آہستہ آہستہ تو اس علم کو ان کے لیے لاجیکل بنائیں، اس علم کو ان کے لیے پروف، ان کو زندگی کے ہر حصے میں خدا دکھائیں، ان کو زندگی کی نعمتوں میں خدا کی بیوٹی دکھائیں تاکہ وہ اپنی ڈیلی لائف میں خدا کو فیل کر سکیں. دیکھیں وہ ایمان کہ جو صرف یوں ہی سیکھا ہوا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی مثلا کیا نام عاقلانہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جس کا وہ بہت دیر پا نہیں رہتا، یا وہ کچھ چیزوں میں بہت کیا نام ہے محدود ہو کے رہ جاتا ہے. میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا، جو بزرگوں کو، والدین کو اس کی طرف خاص توجہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں اپنے بچوں کو معصومین کی سیرت پہ عقل مند بنائیں، ان کو روایتی کاموں میں ان کے ذہن کو مشغول نہ کریں. یعنی مثلا غیر مدلل روایتی چیزوں کو ان کے سامنے اس طرح دین بنا کے نہ پیش کریں کہ وہ اصل دین سے دور ہو جائیں. ان کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے، ان کی عقل کو، ان کی فکر کو، ان کی سوچ کو صحیح جو ایکچول مذہب، ایکچول دین ہے، اس سے ان کے ذہنوں کو مانوس کریں. ہم ممکن ہے مثلا ہمارا جو طور طریقہ، یا مثال کے طور پہ ہمارے زمانے کے جو روایتیں ہیں وہ سب ممکن ہے اپنی جگہ صحیح ہوں اپنے وقت میں، لیکن جب اپنے بچوں کو ان کی تربیت کر رہے ہیں یا انہیں سکھا رہے ہیں تو انہیں روایتی نہ بنائیں. اگر روایتی بچے بن جاتے ہیں تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر عقل و شعور، دلیل و استدلال سے دور ہو جاتے ہیں. وہ مذہب کو روایت کے آئینے میں روایتی آئینے میں دیکھنے لگتے ہیں، وہ رسومات کے آئینے میں دیکھنے لگتے ہیں. مذہب کا جو عقلی پہلو ہے، جو مذہب کا چام ہے، جو مذہب کی بیوٹی ہے، جو مذہب کی خوبصورتی ہے، اس سے وہ دور ہو جاتے ہیں، جس کے سبب ان کی زندگی میں ثابت قدمی، ان کی زندگی میں مثال کے طور پہ ثبات، اور قدموں میں عدم تزلزل، یا کم از کم دین سے اٹیچمنٹ ان کا جو وہ کم ہو جاتا ہے. وہ اسی حد تک رہتا ہے جس حد تک جو ہے وہ ان کی روایتیں اور روایتی جو ہے وہ مثال کے طور پہ رسومات جو ان کے ساتھ رہتی ہیں. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مثلا لوگوں کو یا اپنے بچوں کو یا جوانوں کو مدلل دین سے آشنا کریں، روایتی دین سے آشنا نہ کریں. اچھا، جو چیزیں روایت کے طور پہ بچپن میں سکھائی جاتی ہیں وہی حق ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہونے لگیں تو ہمیں انہی چیزوں کو دلیل کے ساتھ سکھانا چاہیے، ہمیں انہی چیزوں کو مثال کے طور پہ جسٹیفائی کرنا چاہیے، ہمیں انہی چیزوں کو ہماری پریکٹیکل لائف میں دکھانا چاہیے. بچوں کو بزور اپنی طاقت یا اپنی آواز یا مثال کے طور پہ ہم نے جو کہہ دیا وہی دین ہے، یا انہیں ڈرا کر، ان کے دل میں خوف ڈال کر انہیں دیندار نہ بنائیں. ان کے دل میں خوف ڈال کر، انہیں ڈرا کر اگر انہیں دیندار بنائیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو وہ دین کے باغی تو نہیں ہوں گے لیکن دین کے وفادار بھی نہیں رہ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جو ہے وہ دین کی خوبصورتی دلیلوں کے ساتھ نہیں ملی. تو یہ والا ایمان تھوڑا کمزور ایمان ہے، یہ والا ایمان بہت دیر پا نہیں رہتا ہے. لیکن اس کے مقابل میں ایک ایمان وہ ہے کہ جہاں دلیل و برہان کے ساتھ
مثال آپ کو اگزامپل دے، بارہ یہ مثال آپ نے سنی ہے، میں نے بھی عرض کیا کئی بار پروگرامز میں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں اپنی بیٹی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یا حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپنے میں توحید سکھا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے معرفت کا اور مثال کے طور پہ خدا کی شناخت کا اور انٹلیکچوئل لیول شہزادی زینب کا کس قدر بلند اور کس قدر عظمت پر ہے کہ مولا کائنات اپنے پاس بٹھا کے اپنی بیٹی کو عدد سکھا رہے ہیں، نمبرز سکھا رہے ہیں، 1 2 3 4 عربی میں۔ تو ایک کے بعد بیٹی سے کہا قولی اثنین، بیٹی 2 کہو، تو وہ بچپن میں 3 سال کی بچی کہہ رہی ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اب کہ بابا جس زبان سے 1 کہہ دیا اب اس سے 2 کیسے کہیں؟ یعنی جس زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار اعلان کر دیا ہے تو اب ہم کیسے 2 کا اقرار کریں؟ یعنی کس بات کہاں ہو رہی تھی اور کس کنٹیکس میں لے کے گئی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ ہوتا ہے معرفتی تربیت، یعنی بچپنے سے بچوں کو اس طرح آپ ایسے انوائرمنٹ میں انوالو کیجئے جو انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہو۔ اب میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارا تعلیمی نصاب، ہمارا تعلیمی جو ہے سسٹم جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے وہ مٹیریلسٹک اور غیر الہی تصور والی دنیا کے مطابق بنا ہوا ہے کہ جہاں کسی خدا کا تصور نہیں ہے یا جہاں کسی خالق کا تصور نہیں ہے، تو ایسی کیا نام ہے ایسا تعلیمی نصاب جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ بچوں کو خدا شناس یا خدا کی معرفت رکھنے والا جو ہے وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ لیکن یہی فرض کیجئے ہم بچوں کو میتھمیٹکس سکھا رہے ہیں، بچوں کو سائنس سکھا رہے ہیں، بچوں کو کیمسٹری سکھا رہے ہیں، بچوں کو بایولوجی سکھا رہے ہیں، بچوں کو ہم مثال کے طور پہ نیچر کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہاں جو ہے وہ اگر ہم اسی نیچر کو سکھاتے ہم ان کو مثال کے طور پہ سولر سسٹم کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم ان کو منظوم شمسی گیلیکسی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، ہم ایکسس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم یہی سب بتا کے اسی ضمن میں ہم ان کے ذہن میں کویسچن بھی ریز کر دیں کہ ہو از دا کریٹر آف آل دوز، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنا نظام، یہ اتنا مثال کے طور پہ نظم و ضبط، یہ خود بخود تو آنے والا نہیں ہے۔ بگ بینگ تھیوری کو ہم بچپنے ہی سے اگر ان کے ذہن میں ڈاؤٹ فل بنا دیں تو جوان ہوتے ہوتے کم از کم وہ بگ بینگ تھیوری کو تو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بگ بینگ جیسی تھیوری مثلا فرض کیجئے اللاجیکل تھیوری کہ جس کا مثال کے طور پہ کوئی کیا نام ہے سائنٹیفیکل پراپر اور پروفڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک صرف ایزمپشنس پہ وہ قائم ہے، ایسی تھیوریز جو ہیں، یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے ڈارون جیسے اسکالرز کے نظریات، ہم ان بچوں کو ہم سائنس کو اگر ہم فرض کیجئے اپنے یعنی اس کے ریالٹی سے اور خدا شناسی سے اگر کنیکٹ کر دیں گے تو ایسے بچوں کا ایمان بھی بہت اسٹرانگ ہوگا، ایسے لوگوں کا ایمان بھی بہت مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اور یہ ایمان جو ہے وہ دوسروں کے بنسبت زیادہ دیر پا ہوگا۔ میں ایک آپ کو اگزامپل دوں کہ دیکھیں فیل کیا ہوا یعنی what you feel جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دین what you know only۔ آپ دیکھیں جس کی طرف جناب ابراہیم نے بھی اشارہ کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموت، یہ قانون ہے ایک باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، ایک علم کے باب میں ایک قانون ہے، ربی ارنی کیف تحیی الموت، خدا مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ نے جواب دیا اولم تومن، کیا تم بلیو نہیں کرتے؟ جناب ابراہیم نے کہا بلا ضرور خدایا، ولیکن لیطمئن قلبی۔ خوب جناب ابراہیم شاید یقیناً بلکہ اپنے لیے نہیں چاہ رہے تھے، وہ ان کے بعد کے لوگوں کے لیے، امت کے لیے چاہ رہے تھے کہ امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بغیر دیکھے ایمان نہیں لا پاتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو پاتا، تو ایک قانون کی طرف لیطمئن قلبی، انسان دیکھ لیتا ہے کسی ریالٹی کو تو اس کو مزید اطمینان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی حال قانون آج بھی، رسول خدا کے زمانے میں ایک ضعیفہ تھی، اس کو وہ چرخہ چلا رہی تھی، خوب چرخہ، بہت پریکٹیکل اگزامپل دیا اس نے، ٹھیک ہے نا۔ ایک مثال کے طور پہ نیوٹن کی تھیوری کے سلسلے میں بتایا، نیوٹن کے مثال کے طور پہ فرض کیا فرسٹ لا کے سلسلے میں اشارہ کیا، چرخہ چلاتے چلاتے اس نے ہاتھ روک دیا، اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو کہتی اس چرخے کے ذریعے۔ کہا ہاؤ از دیٹ، یہ چرخہ کیسے بتائے گا خدا کائنات کا؟ کہہ رہی کہ میں چرخے کو چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، یعنی جب میں فورس دے رہی ہوں اس چرخے کو تب اس میں موومنٹ آ رہا ہے،
وداؤٹ فورس کسی بھی چیز میں موومنٹ نہیں آ سکتا. سالوں بعد جو ہے نیوٹن نے اس کو ایز اے تھیوری نیچر سے اس کو مثلا ثابت کر کے ایک سائنس کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن یہی ہماری معرفت خدا کے چیپٹر میں شامل ہے. اگر انسان صحیح معنوں میں معرفت خدا کے باب میں غرق ہونا چاہے یا اس کی تحقیق کرنا چاہے تو کیا نام ہے سائنٹیفیکل فارمولاز اور سائنٹیفیکل تھیوریز جو ہیں وہ انسان کی اس خدا شناسی میں مدد کریں گی. اسی لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں اب کہاں تک یہ ثابت ہے اللہ علم کہ اچھا اس نیوٹن میں جو ہے جو وہ آخر میں کیا نام ہے خدا شناس ہو چکے تھے، لیکن حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا وٹ ایور. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علمی میں جو اصل مین پوائنٹ ہے میرا کہ ایک تو وہ والی روایتی معرفت ہے خدا کی جس میں کہہ دیا میرے ابا ایسے کہتے تھے، میرے دادا ایسا کہتے تھے، میرے گھر والوں نے ایسا سکھایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک معرفت یہی اپ گریڈڈ اور اپڈیٹڈ معرفت ہے. کیا ہے؟ یعنی اسی روایتی معرفت کو دلیلوں کے ذریعے مضبوط کرنا. اگر یہ روایتی معرفتیں جو سکھائی ہوئی معرفتیں ہیں، سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں، بزرگوں کی تعلیمات ہیں، بہت اچھی ہے. اگر انہی کو انسان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں دلیلوں کے ساتھ مدلل کر لے، اس کو پالشڈ کر لے، تو پھر یہی انسان کو ایمان کی راہ میں، خدا کی معرفت کے باب میں، اس سے لگاؤ لگانے کے باب میں مزید جو ہے وہ مضبوط اور قوی ٹھہراتی ہیں. صحیح. اچھا صبر و استقامت مطلب اس کے مختلف مفاہیم اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. اس کا مفہوم حقیقی کیا ہے؟ مطلب کیونکہ جہاں پر بھی قرآن میں کسی بھی آیت میں اس طرح سے ذکر ہوا تو جس طرح سے مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کے 70 حجابات ہیں اور انسان اپنی معرفت کے حساب سے اس کو سمجھتا ہے. مفہوم حقیقی اگر میں اس کے اوپر بات کروں، قبلہ آپ سے اس پر سوال کروں تو دیکھیے کیا میں نے کیوں بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں عرض کروں کیونکہ اس صبر و استقامت کی بات کو سمجھنے کے لیے کیوں ضروری تھا کہ معرفت خدا کے چیپٹر سے گزرے انسان. ٹھیک ہے. معرفت صحیح کے بعد صبر کا مطلب، یعنی صبر کا پہلا مطلب، اس کے کئی لیئرز ہیں. پہلا مطلب، صبر کا پہلا مطلب خدا کے وعدوں پہ یقین. ایک صبر کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو. انسان کو جب تک اللہ کے وعدوں پہ یقین نہ ہو صبر کا مفہوم حاصل ہی نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ اللہ کے وعدوں سے اور صبر سے کیا کنیکشن ہے؟ صبر کا مطلب بتاتے چلے. صبر یعنی خود کو کسی مقام پر، کسی فیصلے، کسی ارادے پر ڈٹا ہوا رکھنا، ثابت قدم رکھنا، اپنے قدموں میں تزلزل نہ آنے دینا اور نتیجے کا انتظار کرنا. صبر کا مطلب رکے رہنا، ثابت قدم رہنا، سختیوں کو برداشت کرتے رہنا، لیکن سختیوں کے دور کرنے کی راہ میں کوششیں کرتے رہنا. کس طرح؟ یہ اچھے نتیجے کی حاصل ہونے کے یقین کے ساتھ. اگر انسان مثال کے طور پہ فرض کیجئے صبر کو یہ سمجھتا ہے کہ خالی خاموش بیٹھ جانا، کسی کے ظلم کو سہتے رہنا، یہ صبر نہیں ہے. صبر یعنی جو چیز زندگی میں ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے اس کو انسان دور کرے. اب اس راہ میں جو مشکلیں آتی ہیں اس کو فیس کرے. مشکلیں دیکھ کے میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائے. مشکلیں دیکھ کے، مثال کے طور پہ آپ دیکھیے صبر کی ایک مثال دیں، جنگ احد. جنگ احد میں مولا کائنات کی کیوں تعریف کی خدا نے؟ لا فتح الا علی. جب ذوالفقار نازل صحیح ہوئی تو کیوں تعریف کی؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. کیوں کہا خدا نے؟ کیونکہ مولا کائنات اس دن جنگ احد کے میدان میں، اس دن اس معرکے میں صبر در راہ خدا کا تنہا ترین مصداق تھے رسول خدا کے بعد. صلی اللہ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب اس کا دیکھیے یہ کیسے کلیئر ہوتا ہے. رسول خدا نے کہا علی تم کیوں نہیں چلے گئے؟ ہاں، تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا تھا؟ اکفر بعد الایمان، اے رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد دین سے پھر جاؤں، دین کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ یعنی کیا؟ یعنی جب آپ پہ ایمان لا چکا ہوں یا خدا کی اب کیا کریں؟ خدائی پہ ایمان لا چکا ہوں تو اب میں اس راہ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. اس راہ میں جتنی بھی سختیاں آ جائیں، جتنی بھی مشکلات آ جائیں، اس کو میدان کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر میں نے میدان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر تو میں دین سے خارج ہو جاؤں گا. صبر کا مطلب یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہ تو وہ تو جنگ کا میدان تھا، کوئی بھی میدان ہو،
انسان دیکھیے، جب آپ دیندار ہوئیے گا، جب آپ دین کی راہ میں آئیے گا، تو سب سے پہلے آپ کا دشمن شیطان ہوگا، اور شیطان زندگی میں اس طرح کے ہرڈلز ایجاد کرے گا، اس طرح کی مشکلات لے کر آئے گا، اس طرح کی سختی لے کر آئے گا کہ گویا آپ اپنے دین کے اوپر باقی نہ رہ سکیں، آپ اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم نہ رہ سکیں، آپ کا دین آپ سے، قرآن مجید میں 12 اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مثلا یعنی شیطان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو جائے، کس طرح انسان جو ہے وہ دین چھوڑ دے۔ تو یہ جو چیلنجز آئیں گے زندگی میں، مثال کے طور پہ یہ جو سختیاں آئیں گی زندگی میں، ان سختیوں کو دور کرنے کے راستے نکالنا، اور ان سختیوں کے سامنے ثابت قدم ڈٹے رہنا، سختیوں کو دیکھ کے ڈر کے انسان بھاگ نہ جائے، سختیوں کو دیکھ کے انسان میدان چھوڑ کے نہ چلا جائے، سختیوں کو دیکھ کے انسان جو ہے، فرض کیجئے مثال کے طور پہ فرض کیجئے حجاب کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، ذرا سا دنیا میں حجاب کے خلاف ایک پروپاگینڈا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ہماری ایک نوجوان خاتون، دیندار خاتون، خدا شناس خاتون، ٹھیک ہے نا، کیسے ہم پہچانے یہ کیا نام ہے، یہ اس کے اندر صبر پایا جاتا ہے، اس کے اندر استقامت، یعنی یہ کب صبر کے ساتھ یہ ڈٹی رہے گی تمام لوگوں کے اعتراضات کو اور لوگوں کے طنز و طعنوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ اس کو معرفت خدا کی کہ میرے اس خالق نے ہمیں یہ نظام حجاب دیا ہے کہ جس سے بہتر کائنات کا سسٹم بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، جس بے سے شک بے شک۔ قدرت مند کائنات میں کوئی نہیں، جس اچھا سے قبلہ، حکیم کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ علم جو ہے معرفت میں یہ انسان کے لیے، یہ انسان کو ثابت قدمی دیتا ہے، صبر دیتا ہے، صبر یعنی صبر کے لیے میں نے کیا کہا، صبر کے لیے یہ میں کمپلیٹ کر لوں معذرت کے ساتھ، صبر کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ علم چاہیے اور خدا کے وعدوں پہ یقین۔ بھئی آپ جب یقین، مشکلات برداشت کریں گے تو ان ریٹرن وٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو، وٹ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ ان ریٹرن، یہ امپورٹنٹ ہے انسان کے۔ بھئی ہم ساری دنیا کی سختیاں برداشت کریں لیکن ہمیں کیا ملے گا، what I'm going to have, what I'm going to get out of it، یہ امپورٹنٹ ہے جاننا، اس کے لیے یقین اللہ کے وعدوں پہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا خدا نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ عمل صالح انجام دیا ہے جنہوں نے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہی کو زمین کا جو ہے وہ حاکم و خلیفہ بنائے گا، انہی کو زمین پر وہ قدرت و اقتدار عطا کرے گا، انہی کی عزت کو بڑھائے گا، انہی کے اقتدار کو بڑھائے گا، تو یہ خدا کا وعدہ ہے۔ تو انسان کو جب اللہ کے اس طرح کے وعدے پہ یقین ہوگا تبھی وہ صبر کر سکتا ہے، وَإِلَّا بغیر اللہ کے وعدوں پہ یقین کے انسان صابر ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے اندر صبر آ ہی نہیں سکتا، پھر وہ صبر معنی خیز صبر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ صبر کے لیے یعنی کیا، اچھا صبر کا مطلب کیا، صبر کا مطلب گوشہ نشینی نہیں ہے، صبر کا مطلب جو حالت ہے اس حالت سے خود کو نکالنے کے لیے، یعنی بری حالت سے اچھے حالت کی طرف خود کو لے جانے کے لیے مستقل کوششیں کرنا، اور اس راہ میں جو مشکلیں آئیں ان مشکلوں کو برداشت کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر اکثر لوگ جو اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں صبر کو، آپ کی خدمت میں عرض کریں، وہ اس طرح کہتے ہیں صبر کرو کچھ کہو نہیں، کچھ نہ کہنے کا نام صبر نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے، صبر ہے اپنے لیے جو ہے محدود دروازوں کو کھولنا، اپنے لیے راستے ہموار کرنا، اپنے لیے مشکلات کے دروازوں کو یعنی مشکلات سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی مستقل کوششیں کرنا، ٹھیک ہے نا، مستقل کوشاں رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور جب انسان مستقل کوشاں ہوگا تو انسان کو سختیاں بھی آئیں گی زندگی میں، صحیح۔ مصیبتیں بھی اچھا آئیں گی اس کا زندگی میں۔ ربط کیا ہے؟ یعنی جی جہاں پر بھی بات آتی ہے صبر کی اور استقامت کی تو ظاہری بات ہے اس میں سب سے زیادہ مشکلات پہ صبر کرنے کی بات آتی ہے، اس کا ربط معرفت کے ساتھ مشکلات کا کیا ربط ہے؟ اس کو ذرا دیکھیے قبلہ آپ کی کھول دیں۔ خدمت میں عرض کر، ہاں یہ بہت، یہی میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اب جب آپ کو معرفت ہوگی، جب آپ حق پہ ہوں گے تو جتنے بھی مثلا آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے، وہ آپ یعنی جب آپ حق پہ ہوں گے، آپ صحیح ہوں گے، تو شیطان میں تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ان کے آگے پیچھے آؤں گا، ٹھیک ہے نا، آگے سے پیچھے سے انہیں گمراہ کروں گا تاکہ وہ کسی طرح اس حق کے راستے سے جو ہے وہ دور ہو جائیں۔ تو اب یہاں جو ہے وہ جب آپ کے پاس حق ہوگا، دیکھیے روایت کتنی بہترین ہے، جو ہے وہ جمیل بن دراج، یا یہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، تو وہ چھٹے امام سے معرفت خدا کے باب میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں چھٹے امام نے فرمایا قال لو يعلم الناس ما في فضل معرفت اللہ عز وجل ما مدوا اعینهم الى ما متع اللہ به العادہ من زہرۃ الحیات الدنیا،
اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ معرفت خدا میں جو ہے وہ کس قدر جو ہے سختیاں آئیں گی زندگی میں، لیکن معرفت خدا میں کس قدر جو ہے وہ لذت ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ دنیا والوں کی رعنائیوں کو دیکھ کے کبھی ان کی آنکھیں خیرہ نہیں ہوں گی، وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، اور دنیا کی سختیوں کو دیکھ کے وہ جو حیران نہیں ہوں گے۔ وَكَانَتْ دُنْيَاهُمْ أَقَلُّ عِنْدَهُمْ مِمَّا يَطَعُونَ بِأَرْجُلِهِمْ، اور اس وقت جو ہے ان کے اندر اتنی عظمت آ جائے گی کہ خدا سے غافل لوگوں کی جو دنیا ہے وہ ان کے پیروں تلے رینگ یعنی رون دیے جانے والے کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ پستر ہوگی وہ دنیا ان کی۔ وَلَنَعَمُوا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ عَزَّ جَلَّ وَعَزَّ وَتَلَذَّذُ بِهَا تَلَذُّذَ مَن لَمْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ الْجِنَانِ مع اولیاء اللہ، اور وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ جو ہے وہ اولیاء خدا کے ساتھ جنت کے باغات میں، یعنی ایک پرامن پرعیش، اور دنیا میں خود کو جو ہے وہ اولیاء خدا کے ساتھ ہر لمحہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے، یعنی کبھی بھی وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ خوف کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی بھی وہ جو ہے مثال کے طور پہ کیا نام ہے ان کے دل میں ڈر نہیں آئے گا، کبھی بھی ان کے دل میں کھو جانے کا اور جو ہے وہ دنیا کی رعنائیوں کا، اس سے محروم رہنے کا جو ہے وہ قلق نہیں رہے گا، بلکہ وہ ہر لمحہ خود کو مستغنی سمجھیں گے، خود کو ہر لمحہ کیوں؟ کیونکہ ہر لمحہ وہ خود کو خدا کے ہمراہ سمجھیں گے۔ تو یہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ ربط، یہ بہت امپورٹنٹ ربط ہے کہ انسان کی زندگی میں جب تک انسان خدا کو صحیح سے نہیں پہچانے گا، آپ دیکھیں ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ معرفت کس قدر امپورٹنٹ ہے انسان کے ثابت قدم رہنے کے لیے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ لو ضربت خیشوم المؤمن علی یبغضنی ما ابغضنی، میں یا ارغمت خیشوم المؤمن، بعض روایت میں یہ بھی ہے۔ جانتے ہیں عربوں کے درمیان اور ہم لوگوں کی اردو میں بھی ضرب المثل ہے یہ کہ ناک جو ہے وہ خاک پہ رگڑنا، تو یہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے معادل استعمال ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے کسی چاہنے والے کی ناک کو بھی زمین پر رگڑ دوں گا یا اس کو ذلیل کروں گا، خار کروں گا، اور اس کے بعد بھی یہ کہ اسے کوئی کہے کہ مجھ سے وہ بغض کرے، تو ہمارا چاہنے والا اس ذلت کو برداشت کر لے گا لیکن ہم سے بغض و دشمنی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم پہ ایمان لا چکا ہے، ہماری معرفت حاصل کر چکا ہے، ہمیں پہچان چکا ہے۔ یہی یعنی کیا؟ یعنی کیوں انسان کے اندر اتنا ریزسٹنس ہے؟ چھٹے امام کے سامنے ایک شخص آیا، مولا سے کہتا مولا میں بہت فقیر ہوں، معروف واقعہ اکثر ناظرین نے سنا ہوگا، مولا میں بہت فقیر ہوں، بہت حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، کئی بار سنا مولا نے۔ پھر اس سے مولا نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں یہ اقالیم سبع یعنی یہ زمین و آسمان کے 7 طبق دولتوں سے بھر کر دے دے، اس کے بعد کہے کہ علی کی ولایت کو چھوڑ دو، تو تم چھوڑو گے؟ کہا مولا ایسی دنیا پہ میں لات ماروں گا لیکن علی کی ولایت کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو مولا نے کہا پھر تم کہاں فقیر ہو، پھر تم کہاں غریب ہو، پھر تم کہاں تنگ دست ہو، تم کہاں تنگ دست ہو؟ یعنی تمہارے پاس جو ہے وہ کائنات کی تمام دولتیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے انسان کے اندر؟ یہ اس وقت آئے گا کہ یعنی یہ دنیا اتنی حقیر کیوں لگنے لگے گی، یہ دنیا جو ہے وہ اتنی کیوں پست لگنے لگے گی، دنیا کی سختیاں کیوں پست لگنے لگیں گی، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے لگنے لگے گی۔ آپ دیکھیں جو مثال کے طور پہ شہید کو شہید کہا جاتا ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ راہ خدا میں، راہ عشق خدا میں جاتا ہے، اپنی جان کو قربان کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ جو خدا کی معرفت کی لذت اس کو اس قدر مٹھاس اس کی کیا نام ہے جو ہے وہ اس کے وجود میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے وہ اس مٹھاس سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اس موت کے وقت کی سختیوں کو جو ہے وہ درک ہی نہیں کر پاتا، اس کے لیے وہ درد نہیں ہوتا۔ یا مثال کے طور پہ آپ معروف مثال ہے مولا کائنات کے پیروں میں تیر جو ہے وہ پیوست ہوا، تو لوگوں رسول خدا نے کہا جب علی نماز پہ کھڑے ہو تو اس کو نکال لینا، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا؟ مولا کائنات نماز میں کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر نکالا، مولا کائنات کو احساس نہیں ہوا۔ کیا مولا کائنات اس دنیا سے بالکل منقطع ہو گئے تھے؟ نہیں، اس دنیا سے منقطع نہیں ہوئے تھے، اس دنیا ہی میں تھے، لیکن آپ کے قلب میں عشق لقاء خدا اس قدر موجزن تھا کہ اس تکلیف کا احساس نہیں ہوا آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے معرفت کا اثر۔
اور یہ پریکٹیکل ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی بہت ساری دنیا میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف معصومین کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ انسان جو ہے وہ آپ مثال کے طور پہ دیکھیں حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ معروف غسیل الملائکہ معروف ہے. کیا ہوا؟ کل رات ان کی شادی ہوئی، شب زفاف، اہلیہ کے ساتھ آئے، صبح رسول خدا کے جیسی نقارہ بجا جنگ کا، رسول خدا نے کہا چلو، جنگ احد کا واقعہ ہے، کہا رسول خدا نے کہا چلو، کہا یا رسول اللہ میں ابھی غسل کر لوں، تیار ہو جاؤں، کہا نہیں ایسے ہی چلو. کل شادی ہوئی ہے، رات کو زفاف ہوا، بیگم کو لے کے آئے اپنے گھر رخصتی کے بعد، صبح لے کے چلے گئے، رسول خدا نے کہا، خوب لے کے گئے، جنگ میں شہید ہو گئے. کچھ دیر جب جنازے تلاش کیے گئے تو ان کا جنازہ نہیں ملا، رسول خدا نے کہا ملائکہ اس کو لے کر گئے، اللہ ملائکہ انہیں غسل دینے کے لیے لے کر گئے. کیوں ملائکہ انہیں غسل لینے کے لیے لے کے گئے؟ یہ اعزاز کیوں ملا جناب حنظلہ کو؟ جناب حنظلہ کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ اس وقت حکم خدا اور عشق خدا میں اس کے فیصلے اور اس کے حکم کی اتباع کے لیے آپ نے اپنی نو عروس کو، جس کا کل جو ہے رخصتی جس کی ہوئی ہے اور آج زفاف کا یعنی زفاف کی صبح تھی، آپ نے چھوڑ دیا اور چلے گئے راہ خدا میں. یہ کیوں تھا؟ ایمان اور معرفت کی جو ہے وہ یعنی یہ انسان کس وقت کرتا ہے یہ دنیا کیوں کس وقت، یعنی دنیا کی جو لذتیں ہیں، اٹریکشنز جو ہیں دنیا میں، جو بیوٹیز ہیں دنیا میں، انسان کو خدا سے دور کرتی ہیں، خدا سے غافل کرتی ہیں. یہ کس وقت غافل کرتی ہیں؟ جب انسان کے دل میں خدا کا عشق نہ ہو. لیکن اگر اس کی وہی معرفت ہو جائے تو پھر یہ بیوٹیز، یہ خوبصورتیاں، یہ لذتیں، یہ جو ہے وہ ناقص لگتی ہیں، اور خدا کی معرفت اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ دے دینا، اس کی راہ میں ثابت قدم رہنا، اس کی راہ میں قربانی دے دینا، اس کی راہ میں تمام سختیوں کو برداشت کر لینا، تحمل کر لینا اور آگے بڑھتے رہنا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، صبر کا مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ایک جگہ اسٹل کھڑے ہوئے ہیں، نہیں، صبر کا مطلب اپنے منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا، اپنی حرکت منزل انجام دیں. کی طرف گامزن ہوتے رہنا، اس طرح کہ سختیاں آتی رہیں، ہم ان کا صحیح. سامنا کرتے رہیں گے، ان کے لیے راستہ نکالتے رہیں گے. صحیح. ہمارے پاس اب چند دقیقے موجود ہیں. اللہ پر ایمان جی کے بعد زندگی میں جو دیکھا گیا ہے کہ جتنا زیادہ انسان خشیت اپناتا ہے، جتنا زیادہ تواضع اپناتا ہے، جتنا زیادہ پروردگار کی لقا میں آگے بڑھتا ہے، اتنی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سے عموماً لوگ جو ہے وہ معاشرے کے اندر جو فلاں صاحب جو ہے وہ اتنے عیش میں ہیں، اتنے وہ ہیں، تو یہ خدا کی مہربانی ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں. حالانکہ جتنے ظالم اور جابر اور کرپٹ لوگ گزرے ہیں وہ زیادہ عیش میں رہے ہیں، اور جتنے زیادہ دیندار اور پرہیزگار اور انبیاء ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیکھ لیں تو زیادہ تر ان کی زندگیاں سخت اور مشکلات اور کٹھن میں گزری ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، بہت بیسک ایگزامپل ہے. دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں یا آپ کے گھر کے صحن میں اگر گندگی ہے، اس گندگی کو آپ کو صاف کرنا ہے، تو جب آپ اس گندگی کو صاف کریں گے تو اس گندگی کو جب آپ اپنے ہاتھ سے صاف کریں گے، کیچڑ کو صاف کریں گے، یا مثال کے طور پہ کیا نام ہے اس گندگی کو زائل کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا ہاتھ بھی گندا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہاتھ کی گندگی اس گندگی کو زائل کرنے کے لیے ہے. اگر آپ اپنا ہاتھ گندا نہیں کریں گے تو کبھی بھی وہ گندگی زائل نہیں ہوگی، نہیں. وہ گندگی جو ہے. تو یہی حال اللہ نے جو انبیاء کو بھیجا ہر دور میں، ہر دور کے انبیاء کو چیلنج رہا ہے اس دور کے شیاطین سے، اس دور کے منکران خدا سے. خوب اس دور کے منکروں سے مقابلہ کرنے کے لیے سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جب بھی یہ دیکھیے اٹس اے لا، جیسے نیوٹن کے لا پہ آپ کو یقین ہے، ویسی الہی لا پہ بھی یقین ہو جانا چاہیے ہمارے معاشرے کو، کہ آپ دین خدا کی راہ میں جب آئیں گے تو آپ کو جو دین کے مخالف ہے وہ آپ کو دین پہ باقی رہنے نہیں دیں گے، وہ آپ کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے. میں مثال دوں آپ کو، فرض کیجئے اگر کسی دیندار لڑکی کی شادی کسی بے دین گھرانے میں ہو جائے، اسی لیے شریعت نے کہا کہ اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ دولت مند لوگوں کے پاس نہ بھیجیں بلکہ دیندار لوگوں کے پاس بھیجیں. میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگ دولت کے چکر میں لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں، یا تو وہ دین سے پھر جاتی ہے یا وہ چند دنوں کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ گھرانہ اس کے لیے وہ فریم نہیں تھا اس کی پکچر کے لیے، اس کے سٹرکچر کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پہ جب ایک بے دین گھر میں ایک دیندار انسان چلا جائے،
یا مثال کے طور پہ ایک بے دین گھرانے میں ایک شخص دیندار ہو جائے تو اس کے لیے زندگی سخت ہو جاتی ہے، یا ایک بے دین سوسائٹی میں ایک انسان جو ہے دیندار ہو جائے، جیسے جناب لوط مثال کے طور پہ قرآن مجید اشارہ کرتا ہے، جناب لوط کی قوم جو تھی، جناب لوط اور ان کے ہم نواؤں کا مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اپنا اخرجوہم من بلدکم ھذا انہم اناس یتطہرون، ان لوگ کو اس گاؤں سے نکالو، اس شہر سے نکالو، یہ ان کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بنتے ہیں۔ جیسے مثلا بہت سے لوگ مثلا جا کر فرض کیجئے کوئی شخص گمراہ تھا، اب دین اللہ نے اس کو ہدایت دیا، وہ نماز پڑھنے لگا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ پاک مصلی بھٹا چور، یعنی طنز کرتے ہیں کہ اب چلیے نئے نئے نمازی بنے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیلنجز آتے ہیں۔ جب آپ دین کے راستے میں آئیے گا تو آپ کو چیلنجز آئیں گے، جب آپ حق کی راہ میں ہوئیے گا تو آپ کو چیلنجز آئیں گے۔ ان چیلنجز کو آپ، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ سختیوں میں نہ آئیں، کبھی ممکن ہے مثال کے طور پہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا جائے، جناب یوسف کو، جناب لوط کو یہی تھریٹ ہوئی، اخرجوہم من بلدکم، ان کو ان کے شہر سے نکالو اپنے، انہم اناس یتطہرون، ان کو ان کے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول خدا کفار مکہ جناب ابو طالب علیہ السلام جب تک زندہ تھے، شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں، اس کے بعد رسول خدا جناب ابو طالب کی زندگی میں علیہ السلام، رسول خدا نے مدینے سے ہجرت نہیں کی، لیکن جب رنج نہیں ہونا چاہیے، ساری دنیا مل کر آپ کو اچھا کہے اور اگر اچھے نہیں ہیں تو آپ کے دل کو خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا ایک طرف ہو جانا، آپ اگر برے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں بنا دے گا، اور اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو برا نہیں بنا دے گا۔ دنیا چاہے ایک طرف ہو جائے، کتنی بار دنیا ایک طرف ہوئی ہے، پھر وہ جو ہے وہ اس کا زوال ہوا، ٹھیک ہے، یہ قانون ہے خدا کا۔ تو انسان کو حق کی راہ میں رہنے کے بعد معرفت ضروری، ہاں حق کو پہچاننا ضروری ہے۔ مولا کائنات کے پاس جنگ جمل میں ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ آپ کا فلاں و فلاں کے بارے میں نظریہ کیا ہے؟ یہاں تو رسول خدا کہ ادھر بھی اذان دینے والے، ادھر بھی اذان دینے والے، ادھر بھی نماز پڑھنے والے، ہم کیسے مانیں کون صحیح کون غلط ہے؟ مولا کائنات نے کہا اعرف الحق تعرف الحق تعرف اہلہ، تم حق کو پہچانو تب تم اہل حق کو پہچان پاؤ گے۔ تو حق کو انسان صحیح طریقے سے پہچان لے تب جو ہے وہ کون حق پہ وہاں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اگر حق کو، دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانے گا، انٹلیکچوئل آئیڈیالوجی اگر انسان کی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجی نہیں ہوگی اور ریشنل نہیں ہوگی اور مدلل نہیں ہوگی اور عقل اور جو ہے وہ مثلا سند و دلیلوں پہ استوار نہیں ہوگی تو انسان کے قدموں میں لغزش ہو سکتی ہے، اور اپنے بچوں کو، اپنی زندگی کو رسومات اور روایتی حقیقتوں سے دور کر کے جو ہے وہ اصل جو قدم رہے اور پابند رہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ یقیناً زندگی میں صبر و استقامت دونوں رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم آپ کا بھی شکریہ ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ہمارا موضوع معرفت خدا، صبر اور استقامت، اس کے اوپر ہماری گفتگو رہی اور ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں جناب علامہ مرزا عسکری حسین صاحب قبلہ کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ہمارے ساتھ کویت سے شامل ہوئے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے شام 5 بجے بروز جمعرات پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔